بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور کلاس چینل کے پیار دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتے رکھے، آمین۔ پیار دوستوں، آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ برجوں کے حساب سے لکی پتھر کے بارے میں ہے، یعنی آپ کے سٹارز کے حساب سے آپ کا لکی پتھر کون سا ہے۔ ایک سوال جو ہم سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ پتھر کرتے کیا ہیں؟ کیا پتھر تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ کیا پتھر کے واقعی کچھ اثرات انسان کی شخصیت پر پڑتے ہیں؟ اس کے اوپر بہت ساری باتیں، بہت سارے لوگ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور دوستوں ایسے لوگ بھی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جن کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ دوستوں سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں کہ یہ پتھر بنتے کیسے ہیں۔ دوستوں ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ دوستوں جب ایک پتھر کو مسلسل اللہ کا ذکر کرتے کرتے کئی ہزاروں سال گزر جاتے ہیں تو اللہ پاک اس پتھر کے وجود کو ایک صفت بخش دیتا ہے، اور اس صفت کی برکت سے وہ پتھر اپنا رنگ اور وجود تبدیل کر دیتا ہے۔ مختلف پتھر مختلف ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ حقیق یا رزاقو یا اللہ کا ورد کرتا ہے، اسی طرح یاقوت یا حکیمو یا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی طرح مرجان یا غفارو یا اللہ، فیروزہ یا معزو یا اللہ، نیلم یا فتاح یا اللہ، پخراج یا ودودو یا اللہ، اوپل یا کریمو یا اللہ۔ اور اس ورد کو کرنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان پتھروں کو پہن لے تو وہ سب اس شخص کے وجود میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم علم نجوم کی روشنی میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے برج یعنی سٹارز کے حساب سے آپ کا لکی پتھر کون سا ہے۔ مگر دوستوں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں دو طرح کے پتھر سجیسٹ کیے جاتے ہیں، ایک آپ کی پازیٹیو انرجی کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں اور دوسرے وہ جو آپ کی نیگیٹو انرجی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دوستوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمبر 1 برج کی، یعنی کہ برج حمل، جس کو ہم ایریز کہتے ہیں۔ تو برج حمل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہیرا، نیلم اور پخراج یہ ان کے لکی پتھر ہیں۔ نمبر 2 پر ہے برج ٹورس یعنی کہ برج ثور۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے افرادوں کے لیے لکی پتھر ہیں مرجان اور عقیق اور فیروزہ۔ نمبر 3 پر ہے جیمنا یعنی کہ برج جوزا۔ برج جوزا سے تعلق رکھنے والے افراد کے لکی پتھر ہیں عقیق، پخراج اور یاقوت۔ نمبر 4 پہ ہے کینسر یعنی کہ برج سرطان۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد کے لکی پتھر ہیں زمرد، الماس اور پخراج۔ اسی طرح نمبر 5 پر ہے لیو یعنی کہ برج اسد۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کے لکی پتھر ہیں ہیرا، لال اور پرنا۔ نمبر 6 پر ہے ویرگو یعنی کہ برج سملا۔ برج سملا سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے لکی پتھر ہیں پخراج، یاقوت اور ہیرا۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 7 کی۔ نمبر 7 پر جو برج ہے وہ ہے لبرا یعنی کہ برج میزان۔ برج میزان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لکی پتھر ہیں سنگ دودیا، زمرد اور الماس۔ اب نمبر 8 پر جو برج ہے وہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج اکرم۔ برج اکرم سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے لکی پتھر ہیں موتی، ہیرا اور عقیق۔ نمبر 9 پہ ہے سیگیٹیریس یعنی کہ برج قوس۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے لکی پتھر ہیں فیروزہ اور پخراج۔ نمبر 10 پر ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے لکی پتھر ہیں پنا، نیلم اور زمرد۔ نمبر 11 پر آتا ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے لکی پتھر ہیں
فیروزہ، عقیق اور سنگ دودیا۔ اور اب سب سے آخری نمبر پہ ہے نمبر 12۔ نمبر 12 پر جو برج ہے وہ ہے پائسز یعنی کہ برج ہود۔ برج ہود سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے لکی پتر ہیں نیلم، پخراج اور بلڈ سٹون۔ پیارے دوستوں، اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پر ہوتا ہے اور یوں انسان میں محنت کرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں۔ پتھروں کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں، اس لیے دین اسلام میں بھی کچھ پتھروں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور سب سے زیادہ جس پتھر کو اہمیت حاصل ہے وہ ہے حجر اسود۔ یہ بھی پتھر ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حجر اسود انسان کی نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرتا ہے، انسان کے گناہوں کو کم کرتا ہے، انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا کرتا ہے اور اللہ کا لگاؤ پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی میں جو پتھر لگا تھا وہ عقیق یمنی ہے اور رنگ اس کا سرخ ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیروزہ کا ذکر کیا، آپ نے خود بھی پہنے، اور اسی طرح جو بڑے بڑے صحابہ کرام نے بھی بہت سے پتھر پہنے، بہت سے لوگوں سے بہت سے پتھر منسوب ہیں۔ تو دوستوں یہ زوڈیک سائنس جو ہے وہ ایک طرح کی لائف سائنس ہے، اور اس کو پڑھنے اور دیکھنے میں زندگی کے بیہیویئر کو بھی بہت زیادہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور چیزوں کو بھی بڑے دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے، اور ایسے ہی کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے نا کہ جی ایسا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، تو جب تک آپ کے پاس مکمل علم نہ ہو آپ کو کسی چیز کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ انرجیز کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں تاکہ اس زندگی میں آپ کامیابی اور بہتری حاصل کر سکیں۔ یہ کوئی فرض نہیں کہ آپ ضرور کوئی پتھر پہنیں، کوئی انگوٹھی بنوائیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سائنس جو ہے وہ اللہ کے اصولوں کو مزید نکھار کے بیان کرتی ہے، یہ اللہ کے اصولوں کے آگے کھڑی نہیں ہوتی، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ دوستوں ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا، کمنٹ کر کے اپنے سوالات ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل دین اور کلاس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں یا کسی پتھر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔